الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال الله تعالى في آية أخرى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال قدم ابن آدم من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل إذا علم. رواه الترمذی. صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم. روشنی کی دھوم ہے لیکن اندھیرا عام ہے. روشنی کی دھوم ہے لیکن اندھیرا عام ہے. صبح بھی ایسی نظر آتی گویا شام ہے. دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، اس کا دامن تھام لو جس کا محمد نام ہے. دوسرے شاعر نے کہا مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ، اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم نے. گرامی مرتبہ سامعین اور بزرگوں دوستوں، آج کی گفتگو کا عنوان ہے نیو ایئر نائٹ منانا اسلام میں حرام. اللہ رب العزت نے 1,24,000 انبیاء و رسول کو مبعوث فرمایا. ان تمام انبیاء و رسول میں سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کا سردار، تمام رسولوں کا امام بنایا. سید الانبیاء امام الرسل کہا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے. آپ پر جو قرآن نازل ہوا وہ قرآن قیامت تک کے لیے دستور ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اور شریعت لے کر آئے وہ قیامت تک کے لیے دستور ہے، شریعت ہے، کامل و مکمل ہے. خود اللہ تعالی نے دین اسلام کی کاملیت اور اکملیت اور تمامیت کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا قرآن کریم کے 6 پارے میں سورہ مائدہ کے پہلے رکوع میں آیت نمبر 3 میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ تعالی نے اپنی محبوبیت کی مہر لگائی دین اسلام پر کہ تمام ادیان میں، تمام مذاہب میں، تمام دھرم میں سب سے بہترین دھرم، کامل و مکمل دھرم اور اگر کوئی مذہب ہے تو وہ ہے دین اسلام، جس کو اللہ تعالی نے کامل و مکمل کر کے اتارا ہے. اس میں کوئی پہلو، کوئی حصہ اس کا کمزور نہیں، ناقص نہیں، ادھورا نہیں، جس کی تکمیل کی جا سکے، جس کی اصلاح کرنے کی کوشش کر سکے، کیونکہ دین اسلام کو تو اللہ رب العزت نے خود ہی مکمل کر کے نازل کیا ہے. اسی لیے پوری انسانیت کو دین اسلام کی پیروی کرنے کے لیے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، حکم دیا. قرآن کریم کے دوسرے پارے میں
سورہ بقرہ کے 25ویں رکوع میں آیت نمبر 208 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے ایمان والو پورے طور پر دین اسلام میں داخل ہو جاؤ، اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہ گزارو بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت، لائے ہوئے دین اور قرآن کے مطابق زندگی گزارو تو کامیابی ہے، ورنہ انسان کی زندگی میں بربادی ہی بربادی ہے۔ اللہ تعالی نے انسان کو خیر اور شر دونوں کا الہام فرمایا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دل دیا، دماغ دیا، یہ دل و دماغ کے اندر دونوں قسم کی خوبیاں عطا فرمائی، خیر کا بھی الہام فرمایا، شر کا بھی الہام فرمایا، پھر آگے فرمایا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، جس نے دین اسلام کی روشنی میں اپنے آپ کو پاک رکھا، اللہ کا خوف دل میں پیدا کیا، وہ انسان تو بامراد ہو گیا، کامیاب ہو گیا، اور جس نے اپنے آپ کو شر میں مبتلا کیا، برائی میں مبتلا کیا، لائی ہوئی شریعت کے خلاف کام کیا، تو ایسا انسان خائب و خاسر اور ناکام اور نامراد ہو گیا۔ اب جب قرآن مکمل، شریعت مکمل، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کامل و مکمل، دین مکمل ہے، تو ہمیں تو دین کی پیروی ہی کرنا ہے، دین کی شریعت کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے۔ اب ہمیں دنیا کی پیروی اور دنیا کی چمک دمک کو دیکھ کر کے اس کے پیچھے پڑ جانا اور اس کی تقلید کرنا، شریعت نے اس کو جائز قرار نہیں دیا ہے۔ اس روئے زمین پر بے شمار لوگ آئے، ہر ڈپارٹمنٹ میں لوگ آئے، اور ایک سے ایک کامل، ایک خوبی والا، قابلیت والا انسان، ہنرمند انسان آیا، لیکن روئے زمین پر سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے اکمل، کامل و مکمل جو شخصیت ہے وہ ہے ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، جن کی پیروی کرنا، جن کے طریقے کو اپنانا، جن کے راستے پر چلنا اللہ تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے۔ قرآن کریم کے 21ویں پارے میں سورہ احزاب کے 3 رکوع میں آیت نمبر 21 میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہے۔ آپ نے زندگی کیسی گزاری، آپ نے معاشرتی زندگی، آپ نے معاشی زندگی، آپ نے خانگی زندگی، گھریلو زندگی، بیرونی زندگی، کس طرح سے آپ نے پیش کیا، امت کے لیے وہ آئیڈیل ہے جن کو اپنا کر ہی امت کامیاب ہو سکتی ہے، ورنہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یہ امت جس کو امت محمدیہ کہا گیا، جس طریقے سے ہمارے نبی تمام نبیوں کے سردار، اسی طریقہ سے تمام امتوں میں سب سے بہترین امت ہے، تو یہ امت محمدیہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والی امت ہے۔ اور میں نہیں کہتا، خود قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن کریم کے 4 پارے میں سورہ آل عمران کے 12ویں رکوع میں آیت نمبر 110 میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو۔ اس امت کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد اچھائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، اللہ پر ایمان لانا، لائی ہوئی شریعت کی تبلیغ کرنا، لوگوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرنا، حلال کمانا، حرام سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، سچ اختیار کرنا، لوگوں کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کرنا، بڑے کا احترام کرنا، چھوٹوں کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرنا،
جو اللہ تعالی نے حکم دیا اس حکم کو بجا لانا اور جن چیزوں سے منع فرمایا ان چیزوں سے باز رہنا یہ اس امت محمدیہ کی خصوصیت ہے. اسی لیے کہا گیا کل قیامت کے میدان میں بھی اگر کسی طرح کوئی معاملہ پھنستا ہے، نوح علیہ السلام اپنی قوم کے خلاف یہ کہیں گے پروردگار میری قوم یہ کہتی ہے کہ ہم نے دین کا کام نہیں کیا، ہم نے 950 سال تک لوگوں کو دین کی طرف بلایا، کل 70 یا 80 لوگ ایمان لائے. قوم کہے گی اللہ کبھی بھی نوح علیہ السلام میرے پاس نہیں آئے. نوح علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں پروردگار میں تو لوگوں کو دین کی طرف بلایا. اس موقع پر نوح علیہ السلام سے کہا جائے گا گواہ پیش کیجئے. تو نوح علیہ السلام اسی امت محمدیہ کو پیش کریں گے. یہ امت محمدیہ ہم اور آپ کہیں گے اے پروردگار عالم ہاں نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک بلایا، لیکن اتنی کم وقت قوم ضدی قوم کہ یہ صرف اور صرف 70 یا 80 لوگ ایمان لا سکے. بقیہ نے اپنے نبی نوح علیہ السلام کو جھٹلایا. تو نوح علیہ السلام کی اس گواہی پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے اللہ اے امت محمدیہ تیرا زمانہ کچھ اور ہے اور نبی کا زمانہ کچھ اور ہے. گواہی کے لیے سامنے موجود ہونا ضروری ہے. نوح علیہ السلام کے سال کے بعد تم دنیا میں آئے، تم گواہی کیسے دے رہے ہو؟ تو یہ امت کہے گی کہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے ہمیں فرمایا اللہ ایک ہے، اے اللہ ہم نے تجھے دیکھا نہیں، اے اللہ ہم نے نبیوں کو دیکھا نہیں، ہم نے آسمانی کتابوں کو دیکھا نہیں، لیکن ہمارے نبی نے کہا تھا اے اللہ ایک ہے، عالم الغیب ہے. جتنے پہلے نبی آئے سارے نبی سچے ہیں، جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ساری کتابیں سچی ہیں. تو ہم نے یہ بھی مان لیا کہ ہاں نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بلایا، یہ بات بھی سچی ہے. قرآن کریم کے دوسرے پارے میں سورہ بقرہ کے 17ویں رکوع میں آیت نمبر 143 میں اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. کل قیامت کے دن یہ امت نوح علیہ السلام کے حق میں گواہی دے گی. یہ مقام ہے اس امت کا جس کو امت محمدیہ کہا گیا ہے، خیر امت کہا گیا. اس مقام اس امت کا یہ مقام ہے جس کو دین محمدی دیا گیا. اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ جس طرح ہم نے اللہ کو ایک مانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانا، قرآن کو ہم نے آسمانی کتاب تسلیم کر لیا، دین اسلام کو ہم نے اللہ تعالیٰ کا دستور اور ہم نے شریعت محمدی مان لیا. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دین اسلام کے مطابق زندگی گزاریں. اگر اس دین کے علاوہ کوئی اور طریقے اختیار کرتے ہیں، کوئی اور راستے اختیار کرتے ہیں، دین اسلام چھوڑ کر کوئی یہودی دین اختیار کرتا ہے، نصرانی مذہب اختیار کرتا ہے، ہندو مت اختیار کرتا ہے، ہندوازم کو اپناتا ہے، سناتن دھرم کو اپناتا ہے یا اور کوئی دھرم اپنانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی نزدیک وہ مقبول نہیں، مردود ہے. اللہ نے اسے رد فرما دیا. میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے. قرآن کریم کے 3 پارے میں سورہ آل عمران کے 9 رکوع میں آیت نمبر 85 میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. جو آدمی دین اسلام کے علاوہ اور کسی راستے کو اپنائے گا وہ دین اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے، ہرگز قابل قبول نہیں ہے. اللہ اسے محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا جو دین اسلام کے علاوہ دوسرے دین کو، دوسرے دھرم کو، دوسرے راستے کو اپناتا ہے. ان الدین عند اللہ اسلام. اللہ کے نزدیک اگر کوئی دھرم قابل قبول ہے وہ مذہب اسلام ہے. اسی لیے کہا پورے طور پر دین میں داخل ہو جاؤ. آگے فرمایا شیطان کی پیروی نہ کرو، لا تتبعوا خطوات شیطان. شیطان کی پیروی نہ کرو، نقش قدم پر نہ کرو. شیطان کا نقش قدم جھوٹ بولنا، گناہ کا کام کرنا، نماز نہ پڑھنا، مسجد کو آباد نہ کرنا، حلال روزی نہ کھانا،
حرام کو ترجیح دے دینا، گالیاں دینا، ماں باپ کو ستانا، پڑوسیوں کو ستانا، کسی کی زمین ہڑپ لینا، سودی بیاج لون والا کاروبار کرنا، اس کے علاوہ جو چیز بھی ہیں خلاف شریعت جتنے بھی کام ہو سکتے ہیں تمام خلاف شریعت کام کرنا، یہ شیطان کی پیروی کرنا ہے۔ میرے دوستوں، شیطان ہمیں تو قدم قدم پہ بہتا رہا ہے۔ گھر میں ہو تو شیطان، مسجد میں آئے تو شیطان، بازار میں جائے تو شیطان، ہر جگہ شیطان ہمیں ورغلاتا ہے، دین سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے اور قرآن نقشہ کھینچ رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو، ابلیس کو اپنے دربار سے مردود قرار دیا، راندہ درگاہ قرار دیا، ایسے موقع پر یہ شیطان نے اکڑ کر یہاں کمر پہ ہاتھ رکھ کرتے ہوئے کہا تھا، قال فبما اغویتنی، پروردگار تو نے مجھے مردود کر دیا، اپنے دربار سے بھگا دیا ہے، لاقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ پروردگار میرا چیلنج ہے، میں سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، اور مسجد سے زیادہ سیدھا راستہ کون ہو سکتا ہے؟ کہا میں سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، تیرے بندے کو دائیں سے بہکاؤں گا، کبھی بائیں سے حملہ کروں گا، سامنے سے حملہ کروں گا، پیچھے سے حملہ کروں گا، تیرے بندے کو قبر پجاری بنا دوں گا، ہر جائی بنا دوں گا، شرک کرنے والا بنا دوں گا، منافق بنا دوں گا، حرام خور بنا دوں گا، تیرے دین سے دور کر دوں گا، تیرا بندہ کوئی بھی تیرا شکر گزار نہیں ہوگا۔ شیطان نے چیلنج کر دیا۔ جب شیطان ازلی دشمن ہے، انہ لکم عدو مبین، ازلی دشمن ہے، تو پھر ہمیں شیطان کے طور طریقوں سے بچنا پڑے گا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا پڑے گا، تب جا کر ہماری کامیابی ہاتھ آ سکتی ہے۔ اسی لیے تو قرآن میں صاف صاف کہا گیا، قرآن کریم کا 18ویں پارے میں سورہ نور کے 3رے رکوع میں آیت نمبر 21 میں اللہ تعالی نے اعلان کیا لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان من یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر۔ پیار سے کہا، اے ایمان والو، اے میرے بندو، تم شیطان کے راستے پر مت چلو۔ نبی کے طریقے کے خلاف تمام طریقے شیطانی طریقے ہیں۔ ابھی میں بتاؤں گا ان چیزوں کو کہ تمام طریقے جو نبی کے خلاف ہیں وہ تمام شیطانی طریقے ہیں۔ فرمایا شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ کیوں؟ جو شیطان کے نقش قدم پر چلے گا شیطان اسے بے حیائی کا حکم کرے گا، غلط باتوں کا حکم کرے گا، معصیات کا حکم کرے گا، گناہ کے کام کرنے کا حکم کرے گا، جھوٹ بولنے کے لیے مجبور کرے گا، شراب پینے کے لیے کہے گا، چوری چماری کے لیے کہے گا، حرام خوری کے لیے کہے گا، ظلم و زیادتی کے لیے کہے گا، عصمت ریزی کے لیے کہے گا، اور یہ بھی شیطان کہے گا کہ اب آج تو 30 تاریخ ہے، آنے والا سنیچر جو اگلا دن ہے وہ سنیچر کا دن رات کے 12 بجتے جو رات جیسے رات کا 12 بجا ویسے ہی 31st نائٹ شروع، نیو ایئر نائٹ شروع۔ لوگ اب اس موقع پر ہمارے نوجوان وہ شیطان کو لگائے گا، نوجوان نمازی بھی ہوگا، نوجوان قرآن پڑھنے والا بھی ہوگا، نوجوان سجدہ سے اپنی پیشانی سجدہ آباد کرنے والا ہوگا، صبح و شام ذکر و اذکار کرنے والا بھی ہوگا، دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والا بھی ہوگا، گشت کرنے والا بھی ہوگا، حاجی بھی ہوگا، نمازی بھی ہوگا، زکات دینے والا بھی ہوگا، غریبوں کی مدد کرنے والا ہوگا۔ ساری خوبیوں کے باوجود وہ نوجوان نیو ایئر نائٹ منائے گا، 31st نائٹ منائے گا، جو شیطان کا طریقہ ہے، یہودیوں کا طریقہ ہے، عیسائیوں کا طریقہ ہے، نصرانیوں کا طریقہ ہے، ہندوؤں کا طریقہ ہے، کافروں کا طریقہ ہے، منافقوں کا طریقہ ہے، بددین کا طریقہ ہے، اہل اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ شیطان بدلا رہا ہے کیونکہ یہ سلسلہ وار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
دنیا میں تشریف لائے، برائیاں پھیلی ہوئی تھی، آپ آئے، تمام برائیاں ختم ہو گئی، تمام ظلم و زیادتی کو آپ نے مٹا دیا، عورتوں کا آپ نے حقوق دلائے۔ یہ فرمایا بیٹی بارک ہے، بیٹی ہوتی ہے سماج کے لیے، ہر ایک کی بیٹی ہوتی ہے، اپنی بیٹی ہو دشمن کی بیٹی ہو، ہر ایک کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھ کر دیکھنا ہے۔ لیکن یہ نیو ایئر نائٹ اتنا بڑا فتنہ ہے، اتنا بڑا سماج کے لیے بدتمیزی کلر بازی والا فتنہ ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ اس نیو ایئر نائٹ کے اندر 31st نائٹ کے اندر لوگ ایک نہیں اربوں ڈالر کی شراب پی جائیں گے، اربوں ڈالر کی آتش بازیاں کی جائیں گی، اربوں ڈالر کے نشے پتے کیے جائیں گے، اور آج ہی سے لوگ مرتے نظر آ رہے ہیں۔ کوئی دور دور سفر کر کے اپنے گھر نیو ایئر نائٹ منانے کے لیے جا رہا ہے اور راستے میں ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، بے تحاشا شراب پی کے لڑکے لوگ سفر کرتے جا رہے ہیں۔ یہ ہمیں شیطان کہہ رہا ہے او نوجوانوں، یہ نیو ایئر نائٹ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، ہیپی نیو ایئر کا ایک مرتبہ نصیب ہوگا۔ یاد رکھ لیجئے میرے مسلمان بھائیوں، میں آپ کے ذریعے امت کو پیغام دینا چاہتا ہوں اور دوسروں کو یہ سنا دیجیے جا کر پیغام۔ ہم ایمان والے ہیں، ہم قرآن والے ہیں، ہم شریعت والے ہیں، جناب محمد رسول اللہ کے دامن کو تھامنے والے ہیں، ہم جنید بغدادی والے ہیں، ہم غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی والے ہیں، نظام الدین اولیاء کو ماننے والے ہیں، معین الدین چشتی کو ماننے والے ہیں۔ ایسے لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے قرآن کو دیکھا ہے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے حرم شریف کو دیکھا ہے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ کے روضے کو دیکھا ہے، جو ہمیشہ مسجد میں آ کر نماز پڑھتے ہیں۔ یہ اگر نیو ایئر نائٹ منائے تو وہ یا کے ایمان میں خرابی ہے، ان کا ایمان مقبول نہیں، ان کی نماز مقبول نہیں، ان کا قرآن پڑھنا مقبول نہیں، ان کی زکات مقبول نہیں، ان کا سجدہ مقبول نہیں، ان کا سبحان اللہ کہنا مقبول نہیں، کیونکہ جب گناہوں کے دلدل میں آدمی پھنس جاتا ہے، اس کی ایک آسان سی مثال ہے، سامنے بڑا پتھر رکھا ہوا ہو، اس پتھر کے اوپر کجی جمی ہوئی ہو، اس پر پیر رکھ کر کے کھڑا ہونا چاہے، کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، پیر پھسل جائے گا۔ ایسے ہی اگر ہماری زندگی کے اندر شیطان کی پیروی ہوگی، گناہوں کا دلدل ہوگا، تو ایسی زندگی کے اندر نماز پڑھنے کے باوجود نماز نہیں قبول ہوگی، زکات دینے کے باوجود زکات قبول نہیں ہوگی، قرآن پڑھنے کے باوجود قرآن قبول نہیں کیا جائے گا۔ اے میرے دوستوں مسلمان بھائیوں، جب ہم محمدی کے ماننے والے ہیں تو نیو ایئر نائٹ منانا اسلام میں حرام ہے۔ کیوں؟ اس میں کوئی اچھا کام ہوتا ہے؟ نہیں، یاد کر لیجئے، یہ جب نیو ایئر نائٹ لوگ منانے جاتے ہیں، رقص و سرود کا ماحول ہوتا ہے، ڈانس گانا باجا موسیقی کا بازار گرم ہوتا ہے، آتش بازی اور پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، شراب کا اڈا قائم کیا جاتا ہے، کبھی کبھی تو صدیوں پرانی دشمنی اسی میں نکالی بھی جاتی ہے، صدیوں پرانی دشمنی نکالی بھی جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ بیچاری معصوم بچیاں جو کہ ہمارے ساتھ یا آپ کے ساتھ دوستی کے ناطے پھنس گئی، وہ بھی ماں باپ کی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے اس رات کے اندر نیو ایئر نائٹ منانے کی وجہ سے وہ پارکوں میں، کلبوں میں، ساحلوں پر جا کر، تالاب کنارے اور باغیچوں میں جا کر، گھر سے باہر جا کر طرح طرح کی گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستو، وہ لڑکیاں جو سماج کی بیٹی ہیں، وہ لڑکے جو سماج کے نوجوان لڑکے ہیں، یاد رکھ لیجئے، جس سماج کے اندر نوجوان لڑکے تعلیم یافتہ ہوں گے وہ سماج دیندار ہوتا ہے۔ جس سماج کے اندر شیطان کی پیروی ہونے لگے، اس نوجوان کی زندگی میں، اس سماج کے معاشرہ میں پیپ بھر جاتا ہے، وہ معاشرہ ناسور مرض کا شکار بن جاتا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی پیروی اختیار کرے گا وہ اسی قوم میں شمار کیا جائے گا۔ نیو ایئر نائٹ منانا، 31 منانا، میں نے کہا ابھی یہودیوں کا طریقہ ہے،
یہودی چاہتا ہے اسلام کو ملیا میٹ کر دیا جائے، یہودی چاہتا ہے قرآن کو بجھا دیا جائے، یہودی چاہتا ہے مسلمان شان و شوکت کو ختم کر دیا جائے، یہودی چاہتا ہے ان کے گھروں کے اندر شیطانی گانے باجے لا دیا جائے، یہ یہودی چاہتے ہیں ان کی ماؤں بہنوں کو بیٹیوں کو ننگے سر ننگے بدن کر کے پارکوں کا نمائش گاہ کا سامان بنا دیا جائے۔ اسی لیے قرآن نے کہا آج یہود کیوں ہمارے دشمن بنے ہوئے ہیں؟ اسلام کے دشمن یہود کیوں بنے ہوئے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے قرآن کریم کے پہلے پارے میں سورہ بقرہ کے 14ویں رکوع میں آیت نمبر 120 میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ یہود و نصارہ جو موجودہ دور میں عیسائی ہیں، یہودی ہیں، آپ سے ہرگز خوش نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ ان کے دھرم، ان کے مذہب، ان کے طریقے اور ان کی سازشوں کی پیروی نہ کرنے لگے۔ قرآن آگے کہتا ہے قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، لوگوں باخبر ہو جاؤ، خبردار، بلا شبہ اللہ کا طریقہ ہی بہترین طریقہ ہے۔ اور آگے اور قرآن نے خبردار کرتے ہوئے کہا لَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ إِذْ جَاءَكَ الْعِلْمُ، قرآن کریم کے آ جانے کے بعد، شریعت کا نور آ جانے کے بعد، زندگی میں دین آنے کے بعد اگر آپ نے ان کے راستے کی پیروی کر لی، نیو ایئر نائٹ بنا لیا، ہیپی نیو ایئر کہہ دیا، میں کہہ دوں یہاں پہ ایک بات، یہ جو یہودیوں کا طریقہ ہے اسلام میں نہیں جائز ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے کسی ایک دوسرے کو وش کرتے ہوئے ہیپی نیو ایئر کہنا حرام، کیک کاٹنا حرام، مبارکبادی دینا حرام، نیو ایئر نائٹ منانا حرام۔ اب اگر ایسے موقع پر ہمارا بچہ، ہماری بیٹی، ہمارے بیٹے، ہمارا بھائی، سماج کا کوئی فرد اگر اس گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، معلوم ہے جا رہا ہے اور ہم نے اسے نہیں روکا، تو ہمارا نہ روکنا وہ ایک طریقہ سے نوجوانوں کو تائید کرتا ہے، اسے آگے بڑھاتا ہے۔ جیسے وہ نوجوان گنہگار ہوا ہماری نظروں کے سامنے، تو اس کے جانے کی وجہ سے اور نہ روکنے کی وجہ سے ہم بھی گنہگار ہو جائیں گے، ہم بھی گنہگار ہو جائیں گے۔ ما لکن اللہ من ولی ولا نصیر، کل قیامت کے دن اللہ کے عذاب کے سامنے کوئی بچانے والا ہمیں اور آپ کو نہیں ہوگا۔ کیوں؟ انسان سوچتا ہے، بڑی حماقت انسان کی ہے، بڑی بے غیرتی، بے شرمی، بے حیائی انسان کی ہے۔ انسان کی زندگی میں سال کم ہو رہا ہے، عمر کا 1 سال کم ہو رہا ہے، انسان سال کم ہونے تو خوشیاں منا رہا ہے۔ اگر آپ کی تنخواہ کسی کمپنی میں 10,000 روپے ہے، کمپنی والا آپ کی تنخواہ 1,000 کم کے 9,000 کر دے، اگلے سال 8,000 کر دے، آپ سے کتنا کم ہوگا؟ افسوس ہوگا، اس لیے کہ آپ کی تنخواہ میں سے 1,000 کم کر دیا گیا ہے، افسوس ہوگا، آپ لڑ جائیں کمپنی والے سے، احتجاج کریں گے، آپ مظاہرہ کریں گے، آپ کمپنی والے کے خلاف مقدمہ دائر کر دیں گے، آپ اس لیے کہ آپ کی تنخواہ میں 1,000 کم کر دیا گیا ہے۔ جب ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، اب اس کے بعد بھی ہم جا کر رنگ ریلیاں منائیں، جامو صبح کا دور چلائیں، شراب نوشی کرے، پٹاخے بازی کرے، آتش بازی کرے، کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کریں۔ کہنے والے کہتے رائٹر لوگ کہ اس 31st نائٹ کے اندر 31st نائٹ، یہ جو نیو ایئر نائٹ، 31st نائٹ یاد کر لیجئے، یہ ایسی رات ہوتی ہے جس کے اندر پورے سال میں جتنی شراب نہیں پی جاتی، تنہا ایک رات کے اندر شراب پی جاتی ہے، جتنی عصمت ریزی زنا پورے سال میں نہیں ہوتا، اس 1 سال کے اندر زناکاری ہو جاتا ہے، عصمت ریزی ہوتی ہے، اس 1 سال کے 1 رات کے اندر پٹاخے بازی، آتش بازی ہوتی ہے، پورے سال میں اتنی آتش بازی نہیں ہوتی ہے، کھلڑ بازی کا، بد تہذیبی کا، بے شرمی کا، بے غیرتی کا مظاہرہ ہوتا ہے، اور ہم مسلمان ہیں، بہت گھٹائی کے ساتھ اس پر عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، نہ تو اپنے بچے کو روکتے، نہ بچی کو روکتے، نہ اپنے بھائیوں کو روکتے، نہ سماج کے جوانوں کو روکتے ہیں۔ جس سماج کا جوان بگڑ گیا، اس سماج میں گویا پیٹ پیدا ہو جاتا ہے، وہ سماج بھر نہیں سکتا۔
اور پھر میں کہنا چاہتا ہوں ان نوجوانوں سے بات پہنچا دیجیے جو اس رات کی، جو آنے والی رات کل والی رات کے اندر نیو ایئر نائٹ منائیں گے، اسلام کے خلاف عمل کریں گے، حدیث شریف میں یاد کر لیجیے، ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 66، الترغیب والترہیب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 223، راویہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزال قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن 5۔ کل قیامت کے دن، چیلنج کسے کہا جا رہا ہے، کل قیامت کے دن کسی بھی انسان کا قدم اپنے رب کے سامنے سے اس وقت تک نہیں چلے گا، ہٹے گا، جب تک کہ 5 باتوں کے 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے، جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے تب تک کہ اللہ کے سامنے سے قیامت دن کسی انسان قدم ہٹ نہیں سکتا۔ عن عمرہ فیما افنا، اس پیاری عمر کے بارے میں جو 50 سال 60 سال 70 سال کی عمر دی گئی، اچھی عمر دی گئی تھی، اس پیاری عمر میں کہا گیا عن عمرہ فیما افنا، یہ پیاری عمر جو دی گئی تھی اس عمر کو کہاں فنا کیا، کہاں فنا کیا؟ اگر رب نے پوچھ لیا کہ تم نے اپنی زندگی میں عشاء کی نماز چھوڑ کر چلے گئے تھے باغ میں، پارک میں، تالاب کنارے یا ہوٹلوں میں مٹر گشتی کے لیے، رقص سرود کے لیے، رنگریلیاں منانے کے لیے، اس رات کا جواب دو، تیری عمر کو میں نے امانت کے طور پر دیا تھا، کیوں تو نے خلاف ورزی میں گزار دی؟ سوال ہو جائے گا ان عمرہ فیما افنا، جو عمر دی گئی تھی یہ بتاؤ عمر کہاں گزاری؟ وان شبابہ فیما ابلا، یہ جو خوبصورت چہرہ، خوبصورت ہاتھ پیر، قد و قامت، ڈیل ڈول اور اچھی خوبصورتی سے تم کو بھری جوانی سے نوازا تھا، اس بھری جوانی کو تو نے کہاں پر ضائع کر دی، کہاں جوانی پرانی کر دی، جوانی کو کہاں کھو دیا؟ اے جوانوں، تم کو جوانی اس لیے دی گئی تھی تاکہ اللہ کے دربار میں، میرے دربار میں آ کے نماز پڑھتے، قرآن کی تلاوت کرتے، لوگوں کو دعوت ابلی کا کام کرتے، لیکن کچھ بھی کام نہیں کیا۔ ان شباب فیما ابلا، جوانوں سے جوانی کے بارے پوچھ لیا جائے گا۔ اور آگے میں نے ابھی کہا کہ چونکہ ایک رات کے اندر اربوں ڈالر کی شرابیں برباد ہوتی ہیں، اربوں ڈالر کے پٹاخے جلا دیے جاتے ہیں، اربوں ڈالر یوں ہی لوگ ضائع کر دیتے ہیں عصمت ریزی میں، ہلڑ بازی میں، شراب نوشی میں۔ اللہ نے پوچھ لیا عن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، تم کو جو مال دیا گیا تھا یہ بتاؤ یہ مال کہاں سے کمائے تھے؟ حلال طریقے سے کمائے، حرام طریقے سے کمائے؟ کسی کا مال چھین لیا، ہڑپ تو نہیں لیا تھا، غصب تو نہیں کر لیا تھا؟ کہاں سے مال لائے اور مال کو کہاں خرچ کیا تھا؟ کیا مال کو اللہ کے گھر میں خرچ کیا تھا؟ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا تھا؟ مدرسے میں خرچ کیا تھا؟ قرآن پڑھنے والوں کا خرچ کیا تھا؟ اپنی اولاد سے خرچ کیا تھا یا رنگ ریلیوں نے خرچ کیا تھا؟ کل قیامت جب یہ سوال کیا جائے گا، جب تک کہ سوال کا جواب نہ دے دیا جائے اللہ کے سامنے سے قدم چل نہیں سکتا۔ اور آگے فرمایا وَمَاذَا عَمِلَ بِمَا عَلِمَ، جو کچھ تجھے علم حاصل ہوا تھا اس پر کتنا عمل کیا؟ ابھی میں آپ کو علم دے رہا ہوں قرآن کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے، آپ کو یہ علم معلوم ہو گیا کہ نیو ایئر نائٹ منانا حرام ہے، کیونکہ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، خود بھی بچنا ہے، اپنے نوجوان بچوں کو بچانا ہے، اولاد کو بچانا ہے، بیٹیوں کو بچانا ہے، سماج کو بچانا ہے، اس لیے کہ سماج کا جو بڑا آدمی ہوتا ہے وہ سب کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کلکم راعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تم میں سارے بڑے جتنے لوگ ہیں سب کے سب ذمہ دار ہیں اپنے ماتحتوں کے لیے، ہر بات اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے۔ شوہر بیوی کے لیے ذمہ دار ہے، بڑا بھائی چھوٹے کا ذمہ دار ہے۔ احساس کرنا ہے آج کی تاریخ میں یہ جو علم دیا گیا، اب آپ کو علم حاصل ہو گیا، اس کے بعد بھی اگر آپ نے یا ہم نے اپنی اولاد کو نہیں روکا تو گویا ہم نے علم پہ عمل نہیں کیا۔ اب یہ بتانا چاہتا ہوں قرآن نے صاف لفظوں میں غیروں کے طریقے کو، گمراہ لوگوں کے طریقے کو،
यहूदियों नसरानियों तरीके को अपनाने से मना किया है, कुरान ने मना किया है। कुरान करीम के 6 पारे में सूरह माइदा के 10वें रुकू में आयत नंबर 77 में अल्लाह ताला ने साफ साफ ऐलान फरमा दिया, वला तत्तबिउ अहवा कौमिन कव्वल्लू मिन क़ब्ल वअज़ल्लू कसीरा वज़ल्लू अन सवाइस सबील। कुरान कह रहा है गुमराह उन लोगों के रास्ते पर मत चलो जो गुमराह हो गए, रास्ते से भटक गए, शैतान के चेले बन गए, और बहुत से लोगों को गुमराह भी कर दिया, भटका दिया। अरे नमाज क्यों पढ़ते हो, क्या मिलता है नमाज पढ़ने, चलो घूम कर आते हैं, ये गुमराह करना हुआ। अरे कुरान पढ़ने में क्या मिलेगा, चलो बाजार घूम करके आते हैं, ये गुमराह करना हुआ। अरे माल ही तो कमाना है, रास्ता हलाल हो चाहे रास्ता हराम हो, हमारे घर में माल आना चाहिए, यही तो गुमराह करना है। वज़ल्लू कसीरा, बहुत से लोगों को गुमराह कर दिया। वज़ल्लू अन सवाइस सबील, और बहुत और राह रास्त से, सही दीन से खुद ही गुमराह होकर हट गए। ऐसे लोगों का क़यामत इतना बड़ा वबाल, ना तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़े कौसर पर वो जा सकेगा, न हुजूर की मोहब्बत वाली निगाह नसीब होगी, न पुल सरात पर आसानी से गुजर जाएगा, न ही जन्नत में कोई अच्छा ठिकाना मिल पाएगा। गर्ची अपना कि जिस मुसलमान ने कलमा तय्यबा पढ़ा होगा वो भी जन्नत में जाएगा, मुसीबतें झेलने के बाद, जन्नत में जलने के बाद। लेकिन ये तो बताइए, कब्र में दाखिल होते ही अजाब शुरू हो जाएगा, इधर की पत्नियां इधर घुस जाएंगी, अज़्दाह मुसल्लत कर दिया जाएगा। लेकिन इसी जगह कहते हैं, अभी मैंने शुरू में शेर कहा था, रोशनी की धूम है लेकिन अंधेरा आम है, पूरी दुनिया में चमक दमक है, लाइट कुमकुमे बिजलियां सारी चीजें, लेकिन इंसान का दिल अंधेरा है, दिल में रोशनी नहीं है, क्योंकि कुरान नहीं, शरीयत नहीं, तादारे मदीना की मोहब्बत नहीं है। हमने यहूदियों को अपने दिल में जगह दे दी है, हमने नसरानियों को, हिंदुओं के तौर तरीके को अपने दिल में जगह, दिमाग में जगह दे दी है। नतीजा ये निकला, रोशनी की धूम है लेकिन अंधेरा आम है, सुबह भी ऐसी नजर आती गोया शाम है। इसलिए कहा, दो जहां की कामयाबी घर तुझे दरकार है, उसका दामन थाम लो जिसका मोहम्मद नाम है, उस कदम थामने को कहा जा रहा है। अब जिसके दिल में ईमान होगा, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने वाला होगा, शरीयत पे चलने वाला होगा, दुनिया की गुमराह ताकत उसे गुमराह नहीं कर सकती है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में मौजूद है, अबू जहल आया, अबू शैबा आ गया, उत्बा आया, अबू सुफियान आया, कहा ऐ मोहम्मद, लोगों को दीन की तरफ बुलाना छोड़ दो, एक माबूद की दावत देना छोड़ दो, अगर चाहते हो तुमको मक्के का शहंशाह बना दिया जाए, अच्छी खूबसूरत लड़की से निकाह कर दिया जाए, कबीले का सरदार बना दिया जाए, हम सब करने को तैयार हैं, लेकिन ये एक दीन का काम करना, तबलीग वाला काम, एक अल्लाह की तरफ बुलाने वाला काम बंद कर दो। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मेरे एक हाथ में सूरज, दूसरे हाथ में चांद लाकर रख दोगे, फिर भी मैं दीन मुहम्मदी और अल्लाह के पैगाम देने से बाज नहीं आऊंगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे इसी काम के लिए भेजा है। आज भी हम और आप जैसे नेक लोग, अल्लाह वाले लोग, जिनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत है, रसूल की मोहब्बत है, दुनिया की चमक दमक से गुमराह होने वाले नहीं हैं, क्योंकि कुरान ने साफ साफ कहा है। कुरान करीम के 7वें पारे में सूरह माइदा के 14वें रुकू में आयत नंबर 105 में अल्लाह ने ऐलान कर दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ऐ ईमान वालो अपने आप को दीन पर जमा कर रखो, अपने आप को कुरान वाला बंद करके रहो, अपने आप की पेशानी को अल्लाह के सामने आबाद करो, नमाजी बंद कर रहो, सच्चे बोलने वाले बंद कर रहो, दीन पर अमल करने वाले बंद कर रहो, दीन पर कायम दायम रहो। फरमाया
अलैकुम अनफुसकुम ला यज़ुर्रुकुम मन ضل इज़ा तदैतुम। हिदायत मिल जाने के बाद, दीन की रोशनी मिल जाने के बाद, अल्लाह की मोहब्बत मिल जाने के बाद, शरीयत का इल्म हो जाने के बाद, दुनिया की कोई गुमराह ताकत और कोई चमक दमक तुझे गुमराह नहीं कर सकती है। फरमाया गुमराह नहीं कर सकती है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यज़ुर्रुकुम मन ضل इज़ा तदैतुम इलल्लाहि मर्जिउकुम जमीआ। जिसके बाद भी अगर गुमराही के रास्ते पे चले गए, न्यू ईयर नाइट मनाने चले गए, शराब को हाथ लगा लिया, इस्मत रेजी के दर पे हो गए, रंग रेलियों में हम चले गए, गलत साथियों में फंस गए, फरमाया अल्लाह के सामने सबको जमा होना है। इलल्लाहि मर्जिउकुम जमीआ व युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। फिर अल्लाह ताला बाखबर कर देगा कि तुमने न्यू ईयर नाइट मनाते क्या क्या काम किया था, सबसे अल्लाह बाखबर करेगा, सारे करतूतों से बाखबर करेगा। आज का यही पैगाम है कि हम और आप मुसलमान हैं, कुरान वाले हैं। आप में अक्सर लोगों ने खाने काबा को देखा है, कुरान को देखा है, अहले इल्म की मजलिस में बैठते हैं। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि खुद भी हम बद अखलाकी से, बद तहजीबी से, हुल्लड़बाजी से, अखलाक सोज हरकतों से, न्यू ईयर नाइट मनाने से, किसी को भी हैप्पी न्यू ईयर का विश करने से अपने आप को बचाएं, क्योंकि ये यहूदियों का तरीका है। सब जानने के बावजूद भी अगर हम दीन पर अमल नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला हमें सख्त से सख्त दुनिया में भी अजाब देगा। इतनी मुसीबतें आती हैं, एक दो वक्त ले रहा हूं, इतनी मुसीबतें आती हैं, तमाम मुसीबतों के बावजूद हम होशियार नहीं हो रहे हैं। कुरान कहता है ऐ लोग अलम यान लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। अब क्या तीसरी चौथी बार भी कोरोना का इंतजार करेंगे हम? अब तो मुसीबत फिर से आने वाली है, सर पे थोपा जा रहा है, बलाएं आने वाली हैं। कहा गया ऐसे मौका पर अल्लाह का डर पैदा कर लीजिए, सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी, बलाएं दूर हो जाएंगी। अल्लाह ताला हम लोगों को अपना नेक सच्चा बंदा बनकर जिंदगी गुजारने की बेहतरीन तौफीक अता फरमाए। आखिरी बात एक ये मसले की बात, हम बहुत सी मस्जिदों में जाते हैं, अपनी बात की बात कर रहा हूँ, बहुत सी मस्जिदों में जाते हैं, जुमा के दिन हमने देखा है, बल्कि हमने तो यूट्यूब अपने चैनल पर ये डाल भी रखा है, जुमा के दिन अल्लाह ताला ने एक घड़ी, एक वक्त कबूलियत का वक्त रखा है, जिसमें जैसी भी दुआ मांगी जाए दुआ कबूल होती ही होती है। उसके बारे में कौन सा वक्त है, उलमा ने अलग अलग राय दी है। उनमें से एक राय ये है, जब खतीब खुतबा दे, पहला खुतबा देकर बैठता है तो बैठने के वक्त में जो भी दुआ मांगी जाती है वो दुआ हर हाल में कबूल होती है। लेकिन दुआ कैसे मांगना है, सभी लोग उसे दुआ मांगने का एहतमाम करते हैं, लेकिन कैसे मांगना है ये तरीका जरा हमारा गलत है। बहुत से लोगों देखा गया हाथ उठा के दुआ मांगते हैं, बहुत से लोग जबान से कुछ बोलते रहते हैं, जोर से बोलते हैं। याद रखिए हदीस में आता है इज़ा जाअल इमाम फला फलात वला कलाम, जब इमाम मिंबर पर खुतबा के लिए आ जाए उसके बाद न तो बातचीत जायज है, उसके बाद न तो कोई सुन्नत नमाज पढ़ना जायज, कुछ भी जायज नहीं है, मना करना भी किसी को जायज नहीं है। लिहाजा ऐसे वक्त में हाथ उठाकर दुआ मांगने, यहाँ तक के अगर खुतबा देने वाला खतीब खुतबा में दरूद पढ़ता है तो हमको जबान से दुरूद पढ़ने से मना किया गया है। जब नमाज मना है तो दुरूद पढ़ने का इख्तियार कैसे दिया जाएगा? लिहाजा खुतबा के लिए जब बैठे दूसरे पहले खुतबा के बाद में तो ऐसे मौका पर हाथ उठाकर दुआ मांगना दुरुस्त नहीं है। दिल ही दिल में, जबान से भी बोले बगैर दिल ही दिल में जो दुआ मांगना हो दुआ मांगिए। सबसे बेहतरीन दुआ रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। सबसे बेहतरीन दुआ ये दुआ है। इस तरह दिल ही दिल दुआ मांगिए, हाथ उठा दुआ नहीं मांगना है, नहीं जोर से दुआ मांगना है, जुबान से भी दुआ नहीं मांगना, दिल ही दिल में दुआ तसव्वुर कर लीजिए, इंशाअल्लाह आपकी दुआ हर हाल में कबूल हो जाएगी। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।